بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور کے علاقے میں اچھرا کے علاقے میں وہاں پر ایک خاتون نے ایسے کپڑے پہنے جس پر حلوہ لکھا ہوا تھا اور اس طریقے سے لکھا ہوا تھا گویا کہ قرآنی آیات ہیں۔ پھر وہ مارکیٹ میں نکلی، وہاں پر لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا اور پھر انہوں نے مارنے کی بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاتون کو بچایا، پولیس والوں نے اس کو لے کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ پھر وہاں پر اس بچی نے معافی مانگی ہے اور پھر اس بچی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ سب سے پہلی بات کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے اس پولیس افسر لیڈی خاتون کو جس نے اس بچی کی جان بچائی، اس خاتون کی، اس لڑکی کی جان بچائی۔ بڑی جوان مردی کا مظاہرہ کیا اس نے، بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے۔ ایک خاتون کو قتل ہونے سے بچایا گیا اور اس لیڈی پولیس افسر کی وجہ سے بچی ہے وہ۔ اللہ تبارک و ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ زبردست کام کیا۔ ہم اس کام کی ہم اس بچی کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا کام کیا۔ دوسری طرف وہ جو ہجوم تھا، ہجوم والوں نے یہ جو اٹھ کے اور نعرے لگانے شروع کیے، بالکل غلط کام کیا۔ اگر کوئی بھی دینی معاملہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، مدارس سے رابطہ کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی معاشرے کے اندر ایسا کام ہوا ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گستاخی ہوئی ہے تو پھر وہ جو قیادت جو فیصلہ کرے گی اسی کے پیچھے آپ کو چلنا چاہیے، اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کرام تدبر سے فیصلہ کرتے ہیں، حلم و حکمت سے فیصلہ کرتے ہیں اور فراست و بصیرت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ جو فیصلہ کرو گے وہ جوش و جذبے سے کرو گے اور بسا اوقات جوش اور جذبہ جو ہے وہ معاف پڑ جاتا ہے حلم و بصیرت کے سامنے۔ لہٰذا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو توہین محسوس ہوئی تو علماء سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی تھی تو علماء کرام خود کرتے، آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس بچی کے لیے بھی یہی گزارش ہے کہ بھئی آپ نے بیٹا آپ نے ایسے کپڑے پہنے کیوں؟ یہ ہمارا معاشرہ نہیں، یہ عربوں کا معاشرہ ہے۔ اپنے معاشرے کا کیا اتنا گیا گزرا ہے ہمارا معاشرہ کہ آپ اس کو چھوڑ کے عربوں کے معاشرے کے پیچھے چل پڑی ہیں؟ تو مہربانی کریں، اپنے کلچر کو اپنائیں۔ زبردست کلچر ہے، بہترین کلچر ہے، VIP کلچر ہے ہمارا، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین کپڑے پہنتی ہیں بہت اچھے پہنتی ہیں، آپ ان کو اپنائیں۔ اب ان کے عربوں کے پیچھے کیوں لگی؟ تو اس خاتون کو بھی چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کرے، خیال رکھے کہ ایسے کپڑے نہ پہنے جو ہمارے معاشرے کے متضاد ہوں۔ اس کے بعد آخری بات جو آتی ہے وہ کام کی بات ہے کہ اس واقعے کے بعد فیس بک پر، یوٹیوب پر، ادھر ادھر سوشل میڈیا کے اوپر جو بے دین لوگ ہیں، دین سے بیزار لوگ جو ہیں، وہ علماء کرام کے خلاف بد زبانی کرنا شروع ہو گئے کہ ملے ایسے ہیں، ملے ایسے ہیں، ملے ایسے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ جو ہجوم تھا کہ مدرسے کے طلباء تھے، اگر یہ مدرسے کے طلباء تھے تو آپ کا حق بنتا ہے آپ بھلے علماء کرام کے خلاف زبان درازی کریں۔ اگر یہ مدرسے کے طلباء نہیں تھے، کوئی میٹرک کیا ہوا تھا، کوئی انٹر کیا ہوا تھا، کوئی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، تو پھر یہ قصور مدارس والوں کا نہیں، یہ قصور اسکول کالجوں والوں کا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اساتذہ کے خلاف بد زبانی کریں جن سے آپ پڑھ کر آئیں، ان کے خلاف پوسٹیں لگائیں، ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں، کیونکہ انہوں نے ان کو یہ تعلیم نہیں دی کہ بھائی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ اس کے اندر تمیز کرنا انہوں نے نہیں سکھایا۔ اور جو ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے اندر جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے وہ برائے نام اسلامیات ہے، اس کی طرف جو توجہ میں نے خود پڑھی ہے، میں خود انٹر تک پڑھا ہوا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا اسلامیات پڑھائی جاتی ہے۔ تو جو آپ نے نصاب رکھا ہے تعلیم کا، اسلامیات کا، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور کوئی قابل تعریف نہیں ہے۔ تو یہ پڑھ کر آدمی ایسا ہی نکلے گا، اس کو بس یہی پتہ ہوگی کہ قرآن، بس یہ لکھا ہوا قرآن ہے، اگرچہ وہ لکھا ہوا بیت الخلا ہو، لیکن اس کو یہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ یا وہاں پر لکھا ہوا ہو سلطان بن قابوس کا بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہو تو یہ دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو تعلیم ہی اتنی دی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے نظام تعلیم کے اندر تبدیلی لائیں، کہ اسکولوں کے اندر اتنا اسلامیات پڑھائیں کہ آپ کا جو طالب علم ہے جب فارغ ہو تو اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور قرآن کے اندر اور حلوے، قرآنی آیات کے اندر اور حلوے کے اندر وہ تمیز کر سکے، قرآن کے اندر اور بیت الخلا کے الفاظ کے اندر وہ تمیز کر سکے۔
لیکن آپ نے ان کو یہ تعلیم دی نہیں ہے، لہذا قصور علماء کرام کا نہیں ہے، آپ ان کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ آپ اپنے نظام تعلیم کے خلاف بد زبانی کریں جنہوں نے ان کو اتنا ہلکا پھلکا سا دین دے کر فارغ کر دیا ہے۔ تو جو لوگ علماء کرام کے خلاف بد زبانی کر رہے ہیں وہ بھی بالکل غلط کام کر رہے ہیں۔ تو آخر میں پھر سے میں اس لیڈی افسر کے خاتون جو ہے جس نے اس کی جان بچائی، میں اس کے لیے دعا گوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔